اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53 سے لے کر کے 56 تک، یعنی 50 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 50 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے بتلایا گیا، ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے اندر شرک و بت پرستی کو دیکھا تو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، لہذا اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ تمہارے استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے مال و اولاد میں برکت دے گا، تمہاری جو موجودہ قوت ہے اس میں اور زیادتی ہوگی، اللہ ہر اعتبار سے تم کو نواز دے گا۔ جب اس طرح سے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا تو ان کی قوم اس بات کو ماننے کے بجائے ان سے معجزہ طلب کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو نبی کے ساتھ ایسی واضح نشانی ضرور بھیجا جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ قرآن کریم کو بھی نازل کیا، تاکہ قرآن کریم کے آیات کو دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث مقرر کیے ہوئے نبی ہیں۔ اسی طرح سے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واضح اور کلیئر چیزیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگ یا کسی بھی قوم کے لوگ، کسی بھی نبی کے قوم کے جو لوگ آئے، انہوں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور واضح معجزہ کو طلب کیا کہ واضح معجزہ لاؤ۔ حالانکہ بالکل کلیئر حصی اور واضح معجزہ کے آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو ایکسپٹ نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ ان کا انکار کیا اور انتظار کیا اس عذاب کا کہ جب عذاب ان کے اوپر آ جائے تو پھر وہ ایمان لائے۔ لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت بھی نہیں ہے کہ اس روئے زمین سے اس دنیا سے لوگوں کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، تم تو کوئی صریح اور کلیئر معجزہ لائے بھی نہیں، اور صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، صرف تم یہ کہہ دو کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو ہم صرف اس سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ بھی دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اس روئے زمین پر مبعوث ہوا اور اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو شروع میں ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی اور مخالفت کرنے والے زیادہ رہے، اور جو انبیاء کے مخالفین تھے اپنے اپنے زمانے میں، انہوں نے نبیوں کو اور اس وقت کے کم جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بھرپور انداز میں ستایا، اتنا ستایا کہ ان کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا، اور ایمان والے ہر وقت پریشان حال رہنے لگے۔ یہی حال ہود علیہ السلام کا تھا، تو ان کے اس حال کو دیکھ کر کے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے حق میں گستاخی کرتے ہو،
تو ان میں سے کوئی معبود ناراض ہو کر کے تمہارے دماغ کو معاف کر دیا ہے، تم کو جنون میں مبتلا کر دیا ہے، اسی لیے تم لوگ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبود کی طرف سے تم کو برائی پہنچی ہے، تم نے ان کو ستایا، ان کے بارے میں برا بھلا کہا، ان کے حق میں گستاخی کی تو تم کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور آج بھی یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا، باطل پرستوں کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا لوگوں میں ایسی حکایتیں گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں کہ فلاں جو بابا ہے اگر وہ ناراض ہو گئے تو تمہاری زندگی چلنے والی نہیں، اگر فلاں پیر صاحب اگر تمہارے گستاخی کو سمجھ گئے اور اس کے اوپر ان کی ناراضگی آ گئی تو تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، پیسے کے لیے محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے گھر بار میں پریشانی آ جائے گی۔ یہ عقیدہ آج بھی تھا، آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے کہا کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو تکلیف پہنچایا ہے تمہاری گستاخی کی وجہ سے، تو ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو وہ شرک ہے اور میں ہر طرح کے شرک سے بیزار ہوں۔ مزید انہوں نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ دو اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے معبود ہیں وہ بھی اور تم بھی اکٹھے ہو کر کے مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہو، مجھ کو مہلت بھی نہیں دو تو مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی انہوں نے کلیئر جواب دیا ان کے اس الزام کے اوپر کہ تم جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہو، میرا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں اور میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے جھوٹے معبودان ہمیں تکلیف پہنچائیں گے تو تم ایک کام کرو، تم اور تمہارے تمام کے تمام جو جھوٹے معبودان ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر کے ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں اور مجھ کو مہلت بھی نہیں دے۔ میرا یقین ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے، کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ کے اوپر جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، میں اس رب پہ بھروسہ کر لیا، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس روئے زمین پر چاہے کوئی بھی جاندار ہو، ہر ایک کی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوا ہے۔ پیشانی کو پکڑنے کا کیا مطلب؟ پیشانی کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول میں، گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے دونوں کان کو آپ پکڑ لیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو گاڑی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر چاہے کوئی بھی جاندار ہو، ہر ایک کی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہر فعل، اس کی ہر ایکٹیویٹی، ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی ایکٹیویٹی پر نگاہ رکھے ہوا ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس کو موت سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔ ان ہوا الا آخذ بناصیتها، رب العالمین کی تو ذات وہ ہے کہ جس کے کنٹرول میں اس روئے زمین کی ہر جاندار ہے، بلکہ ہر چیز ہے۔ اور اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو سیدھی راستے پر، سیدھی راہ پر چلا۔ مخلوقات خاص طور سے انسان سیدھی راہ پر چلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے۔ لیکن رب صراط مستقیم پر، اس کا کیا مطلب؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا پروردگار بے پناہ تصرف اور اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے، جب چاہے، جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دے۔ اتنا تصرف ہونے کے باوجود میرا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ بسا اوقات میرا رب بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ ہمارا رب جو ہے وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے،
اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، رب العالمین ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ میں رب کی طرف سے صراط مستقیم پر ہوں، لہذا میرا رب بھی میرے ساتھ ہے۔ یہی کہنا تھا ہود علیہ السلام کا۔ آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کی قوم اور ہود علیہ السلام کے درمیان بہت سارے مکالمات اور ڈائلاگ بھی ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے سب صراط مستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی ہدایت پر تھے۔ ہم جس نبی کی امت میں سے ہیں وہ امام الانبیاء افضل المرسلین ہیں، اور یقینی طور پر ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے، اور اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لہذا تمام انبیاء کو اپنا نمونہ سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی میں اس کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔